الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بیان ہوا جو 3 حصوں پر آپ کی آسانی کے لیے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب سورۃ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے اور یہ واقعہ صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، اسی لیے دوسرے صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ تجویز ہوا۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ پوری صورت مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف آیات مختلف مواقع پر مختلف زمانوں میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی فضیلت میں صرف ایک ہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیاطین الانس ہو یا جن ہو، اس لیے جادو سحر جنات وغیرہ یہ جو جادو ٹونے ہوتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہ سورۃ البقرہ انتہائی مفید ہے، تو گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک فرد مکمل سورۃ البقرہ ایک ہی وقت میں پڑھتا ہے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر سورۃ البقرہ کو مختلف افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے، بھئی اتنا حصہ آپ پڑھو گے، اتنا حصہ آپ پڑھو گے، اتنا حصہ آپ پڑھو گے، یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر تھوڑا مختلف اوقات میں پڑھ لیا جائے، تھوڑا ابھی پڑھ لیا تھوڑا حصہ اور کام کاج میں مشغول ہو گئے، پھر تھوڑا حصہ بعد میں پڑھ لیا، پھر تھوڑا حصہ بعد میں، تو یہ بھی بہتر ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، سورۃ البقرہ پڑھایا جائے۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں مومنین نے اپنے دعا میں ہدایت کی درخواست کی تھی، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن سامنے رکھ دیا کہ ہدایت چاہتے ہو لو، یہ الف لام میم سے والناس تک یہ پورا قرآن ہدایت ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی، بالکل سیدھے راستے پر چلائے گی، اللہ تک پہنچائے گی اور کامیابیاں تمہاری مقدر ہوگی، تو اس قرآن سے رہنمائی لو، الف لام میم سے والناس تک یہ پورا قرآن اور اس کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ یہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جب پڑھو، اس کا جب مطالعہ کرو قرآن کریم کا، تو خالی ذہن ہو کر، شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر، تعصب سے بالاتر ہو کر، غیر جانبدار ہو کر، دل کی کجی کو، دل کے ٹیڑھے پن کو دور کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرو گے، تبھی اس قرآن کریم کے ذریعے سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسکالر ایسے ہیں جو قرآن کریم کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ آیات ملیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو شکوک و شبہات میں، جن آیات کے ذریعے شکوک و شبہات میں لوگوں کو ڈالا جا سکتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالا جا سکتا ہے، کنفیوز کیا جا سکتا ہے، تو بہت سارے صرف اس لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ قرآن کریم میں متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ آیات تلاش کرتے ہیں۔ متشابہ یعنی وہ آیات جن کے کئی معانی اور کئی مطالب نکل سکتے ہیں، تو ان آیات کو تلاش کرتے ہیں اور ان آیات کو آگے میڈیا میں آ کر آگے بیان کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ منہ ابتغاء الفتنہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا مقصد بیان کیا، منہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا، لوگوں کو قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وابتغاء تاویلہ، اور اپنا تعویل، اپنا معنی بیان کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ متشابہ آیات سے ہر ایک اپنا معنی بھی بیان کر سکتا ہے، تو حالانکہ واضح آیات موجود ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو خالی ذہن ہو کر اپنی اصلاح کی نیت سے، رہنمائی لینے کی نیت سے اس کا مطالعہ کیا جائے، تب یہ فائدہ پہنچ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے، یہ مختلف صورتوں کے ابتدا میں ہے، یہ اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان۔ راز تو راز ہوتا ہے، راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا،
تو کسی مصلحت کی بنا پر یہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ قیامت کے دن جب راز ظاہر ہوں گے، جب دیگر حقیقتیں کھولے جائیں گے تو اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ اب اس کا سمجھنا، اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، عقائد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، لیکن بمعنی ہذا کے معنی میں ہے۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، یہ کتاب، الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، یہ کتاب جس کی ہم ابھی درس دے رہے ہیں، جس کی آپ تلاوت فرماتے ہو، یعنی قرآن کریم، یہ کتاب، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن کریم کی جو باتیں ہیں وہ بالکل سیدھی سیدھی ہیں، وہ سچی سچی باتیں ہیں، شکوک و شبہات سے بالادر ہے۔ اس کا ہر دعویٰ، قرآن کریم کا ہر دعویٰ مدلل ہے۔ قرآن کریم کوئی بھی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ، اور اس کی ہر حقیقت ثابت شدہ ہے، اور اس کے مصنف رب العالمین ہے، یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام حقیقتوں کو جاننے والے، جن کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس کی مصنف وہ ذات ہے، اس لیے یہ شکوک و شبہات سے بالکل بالاتر ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کو شبہات پیش آتے ہیں تو وہ لوگوں کا اپنا قصور ہے، ان کا اپنے دماغ کا فتور ہے، ان کے اپنے دل کی کجی اور ٹیڑھا پن کی وجہ سے، ورنہ قرآن کریم میں کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ ہدن، ذالک الکتاب ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے، یعنی اصل میں تو یہ کتاب کافر اور مومن سب کی رہنمائی کرتی ہے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں متقین کا خاص طور پر ذکر کیا، یعنی اس سے فائدہ صرف متقین اٹھا سکتے ہیں۔ مومنین جو ہے، جو صاف دل کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، فائدہ اس سے، رہنمائی وہی لے سکتے ہیں، فائدہ اس سے وہی اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہدایت للناس، تمام لوگوں کے لیے، کافر ہوں، مومن ہوں، سب کے لیے، لیکن فائدہ اس سے صرف جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو صاف نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، خالی ذہن ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو فائدہ صرف انہی کو پہنچتا ہے۔ آگے مومنین کے، متقین کی صفات بیان فرمائیں کہ متقین کے اندر کون کون سی صفات ہوتے ہیں، تو وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے